کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کے کندھوں پر ایک نہ دکھنے والا بوجھ ہے؟ آپ سو کر اٹھتے ہیں تو خود کو تھکا ہوا پاتے ہیں، کام کرتے ہیں تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے، اور رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو دماغ ایک ایسی ٹرین بن جاتا ہے جس کے بریک فیل ہو چکے ہیں۔ آج ہم صرف ٹینشن کی بات نہیں کریں گے، آج ہم اس خاموش قاتل کا پوسٹ مارٹم کریں گے جسے ہم اپنی زبان میں سٹریس کہتے ہیں۔ نفسیات کی دنیا میں ایک مشہور قول ہے، درد ناگزیر ہے لیکن تکلیف کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا سکون کہیں کھو گیا ہے تو یقین جانیے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ آج میں آپ کو وہ 5 وجوہات بتاؤں گا جو شاید آپ کے قریبی دوست یا آپ کے ڈاکٹر بھی آپ کو نہیں بتا پائیں گے۔ پہلی وجہ، دا پریزن آف ٹمورو۔ پہلی وجہ بہت گہری ہے۔ ہم آج میں جینا بھول گئے ہیں۔ ہم یا تو ماضی کے پچھتاووں میں جیتے ہیں یا مستقبل کے خوف میں جیتے ہیں۔ دا پاور آف ناؤ کے آتھر لکھتے ہیں کہ سٹریس تب پیدا ہوتا ہے جب آپ پریزنٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کا دماغ فیوچر میں ہوتا ہے۔ ہم ہر وقت سوچتے ہیں کہ اگر نوکری چھوٹ گئی تو کیا ہوگا، اگر فلاں بندے نے مجھے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا۔ میرے کلینک میں آنے والے 70% پیشنٹ اس لیے پریشان نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، بلکہ وہ اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ برا نہ ہو جائے۔ یہ وٹ ایف کی بیماری ہمیں ہر وقت سٹریس میں رکھتی ہے۔ دوسری وجہ، ڈیجیٹل اوور لوڈ اور سوشل موازنہ۔ دوسری وجہ آپ کے ہاتھوں میں موجود یہ اسمارٹ فون ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ہم اپنی بیہائنڈ دا سین زندگی کا موازنہ دوسروں کی ہائی لائٹ ریل کے ساتھ کرتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ہمارے دماغ میں کورٹیسول یعنی سٹریس ہارمون کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کلاس فیلو دبئی میں چھٹیاں منا رہا ہے، کسی بیچ پہ گھوم رہا ہے، اور آپ اپنے گھر یا دفتر کے میز پہ بیٹھے ہیں، تو آپ کا لاشعور آپ کو وہیں پہ ناکام قرار دے دیتا ہے۔ تھیوڈور روزویلٹ نے کہا تھا، کمپیریزن از دا تھیف آف جوائے، یعنی موازنہ خوشیوں کا چور ہے، اور آج کل یہ چور 24 گھنٹے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ تیسری وجہ، نامکمل جذبات کا ڈھیر۔ تیسری وجہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے کسی سے نہیں کہیں، وہ آنسو ہیں جو آپ نے پی لیے، اور وہ غصہ ہے جس کو آپ نے دبا ڈالا۔ مشہور ماہر نفسیات سگمنڈ فرائڈ نے کہا تھا، دبائے ہوئے جذبات کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ دفن ہوتے ہیں اور بعد میں بدصورت طریقوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنی پریشانی کسی سے نہیں بانٹتے تو آپ کا جسم اسے سٹریس کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ کبھی سر میں درد، کبھی کندھوں میں کھچاؤ، یہ سب آپ کی روح کی پکار ہے کہ مجھے سنو، مجھے سنا جانا چاہیے، لیکن آپ خود کو نہیں سنتے۔ چوتھی وجہ، پرپز لیسنس، دا وار آف میننگ۔ چوتھی وجہ بہت یونیک ہے، زندگی میں معنی یا مقصد کی کمی۔ وکٹر فرینکل جو ایک مشہور نیورولوجسٹ تھے، انہوں نے نازی کیمپوں میں بھی وقت گزارا۔ اپنی ایک کتاب مین سرچ فار میننگ میں لکھتے ہیں کہ انسان ہر دکھ سہ سکتا ہے اگر اس کے پاس جینے کی کوئی وجہ ہو۔ آج ہم صرف بل بھرنے اور پیسے کمانے کی مشین بن گئے ہیں۔ جب روح اور کام کے درمیان تعلق ختم ہو جائے تو سٹریس پیدا ہوتا ہے۔ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے، صرف اس لیے کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ یہ تضاد ہمیں اندر سے کھا جاتا ہے۔ پانچویں وجہ، دا پرفیکشنسٹ ٹریپ۔ آخری وجہ، ہر چیز کا پرفیکٹ ہونا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہترین والدین ہوں، بہترین ملازم ہوں، اور ہمارا گھر بھی میگزین جیسا لگے۔ یاد رکھیے، پرفیکشن صرف ایک ایلیوژن ہے، وہمہ ہے۔ جب ہم خود پر ناقابل حصول معیار لاگو کرتے ہیں تو ہم خود کو مسلسل ناکامی کے احساس میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنے کی دوڑ
ہمیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ اگر آپ 5 منٹ خالی بیٹھیں اور آپ کو گلٹ محسوس ہو تو سمجھ لیں آپ بھی اس جال میں پھنس چکے ہیں۔ اختتام اور حل۔ دوستو، سٹریس کو ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ ایک دن میں ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سفر ہے، لیکن اس سفر کی پہلی سیڑھی تسلیم کرنا ہے۔ آج خود سے سوال کریں کہ ان 5 میں سے کون سی وجہ آپ کی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اور زندگی سکھاتی ہے کہ سکون بازار میں نہیں، آپ کے اندر کے فیصلے میں چھپا ہے۔ تھوڑا سا خود کو وقت دیں، تھوڑا سا خاموش رہیں اور یاد رکھیں آپ ایک انسان ہیں، کوئی مشین نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اپنی زندگی کے قریب لگی تو اسے ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کے کندھوں پر آپ کو بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ذہنی سکون کا خیال رکھیے گا۔